ایک اور خرابی معاشرے کی بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پر، ایکسٹریم لیول میں اگر یہ کہوں کہ یہ سب سے زیادہ بڑی برائی ہے اس معاشرے کی اس وقت کی، تو شاید غلط نہیں ہوگا، آپ ایڈمٹ کریں ہو سکتا ہے کہ لوگ بلا وجہ شرعی جھوٹ بولتے. بعض لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا. ایک اسٹیٹمنٹ یہ آتا ہے جھوٹ نہیں بولے کیا ہم تو جھوٹ بولیں گے. اتنے بے باک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جھوٹ تو بولنا چاہیے، جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے بکری کیسے ہوگی. انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے وہ حرام کی طرف چلی جائے گی، وہ چلی جائے گی پھر حرام کی طرف، تو پھر بھگتیے گا. تو اللہ عز و جل نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے وہ روزانہ ڈیلی بیسس پر پتہ نہیں کتنی دفعہ رب العالمین کی لعنتیں اپنے لیے لے رہے ہیں، اکٹھی کر رہے ہیں. تو کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر 10 منٹ کی جو ہے وہ ان سے بات کی جائے تو شاید اس میں سے آدھی منٹ کی کوئی بات سچی ہوگی اور باقی 9.5 منٹ جو ہے جھوٹ ہوتا ہے، دھوکا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی اور چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس کی شرعی اسکیننگ کی جائے. نہیں یار کون آئے گا، آدمی رکھ لیا، وہ آدمی بھیجا تھا، وہ رکھ لیا تو رکھ لو نا. نہیں یار میں نے آدمی رکھ لیا، آدمی نہیں رکھا، وہ جھوٹ نہ رکھنا نہیں تو بول دو بھائی کہ مجھے یہ آدمی نہیں رکھنا، مجھے یہ بندہ نہیں چاہیے، میں سے تنگ. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. نہیں میں نے آدمی رکھ لیا. دوسرا کیا، اتنے کی تو خرید بھی نہیں ہے. یہ اس معاشرے کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اتنے کی خرید بھی نہیں. اچھا اس سے بڑا ایک اور جھوٹ، آپ سے تھوڑی کمانا ہے، صرف آغاز کرنے بسم اللہ کرنی ہے. حالانکہ دل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو آ گیا ہے تیرے کو سب سے زیادہ میں کاٹوں گا، جب تک میں تیرے کو پورا جو کاٹ نہ ڈالوں اس وقت تیرے کو یہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہے. چھوٹے ادھر بوتل لیا، چائے لیا، وہ چائے اور بوتل پلا کر اس کو مزید وہاں پر ٹکا دے گا اپنی دکان پر. 2 4 6 10 20 ہزار جب تک اس سے اپنا کام نہیں کرے گا، اور کماتا نہیں ہے بالکل. ہاں وہ جو باہر جو کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی وہ ایسے ہی کھڑی ہے، 6 کروڑ کے مکان میں رہتا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. کمایا کسی سے بھی نہیں ہے، اس نے کسی سے بھی نہیں کمایا. اچھا پھر کیا کہتے ہیں، آپ تسلی رکھیں گھر جیسی بات. گھر جیسی بات کہاں سے، پورا تم نے اس کو جو ہے جس طرح مرغی چھیلی جاتی ہے اس کو بیچارے کو تم نے جو ہے نا بالکل. یار یہ اتفاق اگر آپ لوگوں کو ہوا ہو، میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں نا وہاں پر بھی یار میرے ساتھ 2 3 دفعہ ہوا. یار جب والدہ حیات تھی جیب میں 10 12 ہزار روپے تھے، تھوڑا سا معاملہ ہے کیا پتہ کیا ہے یار، سارا کا سارا نکل جاتا ہے. اتنا یعنی کہ غلط رپورٹس کروا کر جو ہے وہ اپنا بل بنایا جاتا ہے. الامان فیس اتنے جھوٹ بول کر پیٹ بڑا کر کر کے اپنے جذبات احساسات اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کر کے ہماری جیبوں کو لوگ خالی کر رہے ہو. اور پھر کیا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ سے کماتے نہیں. 6 کروڑ کی کوٹھی کیسے ہو گئی بھائی تیری، ہماری تو نہیں ہوئی. ہم تو 3 کمرے کے فلیٹ میں ابھی بھی رہتے ہیں، ہوش بھی وہیں سے سنبھالا ہے، ابھی بھی وہیں رہتے ہیں، بنتے دم تک وہیں رہنا ہے اپنے کو. یہ دھیان بنا ہوا ہے، جانا بھی نہیں ہے، جانا بھی نہیں. ایک ماں باپ کی یادیں ہیں اس میں، کہاں جائیں گے چھوڑ کر. لیکن یہ کہ اتنا کچھ ہو گیا اور کہتے ہو کہ کماتے نہیں ہیں، تو پھر آیا کہاں. اچھا میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جھوٹ بولنے کے جائز مواقع بھی ہیں کچھ جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. واجب مقامات بھی ہے کہ یہاں شریعت نے واجب قرار دیا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں. وہ کیا ہے، ہم شافعی علیہ رحمہ احیاء العلوم کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، علامہ سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں نقل کیا ہے، ہر وہ نیک مقصد جو جھوٹ اور سچ دونوں کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہو اس کے لیے جھوٹ کا راستہ اختیار کرنا حرام ہے. یعنی کوئی نیک مقصد ہے جھوٹ کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، سچ بول کر بھی حاصل ہو سکتا ہے، تو اب آپ سچ بول کر حاصل کریں، اس مقصد تک پہنچے، نہ کہ جھوٹ بول کر حاصل کریں. ایسے جگہ پر جھوٹ بولنا یہ تو حرام ہے. اور اگر کوئی نیک مقصد فقط جھوٹ بول کر حاصل کیا جا سکتا ہو اور وہ مقصد مباح ہے، جائز ہے، تو پھر اس مقام پر جھوٹ بولنا بھی مباح ہے. اور اگر وہ مقصد واجب ہے، اس کا حصول واجب ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، تو اس کے لیے پھر جھوٹ بولنا بھی واجب ہے. میں سمجھاؤں مثال کے ذریعے، یہ تو ابھی آپ نے شرعی جزیہ سمجھا، مثال سمجھے. فرمایا کسی مسلمان کو ظالم کے ظلم اور اذیت اور قتل سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے. اب جھوٹ بول کر اس کو قتل ہونے سے بچائیں، آپ کے جھوٹ بولنے سے وہ قتل ہونے سے بچے گا، اس کے ظلم سے اذیت سے بچے گا. فرمایا یہاں پر جھوٹ بولنا واجب ہے. اسی طرح ظالم سے مظلوم کی قیمتی چیز کو بچانے کے لیے، ظالم ہے کسی غریب کی جو ہے وہ زمین پر قبضہ کر رہا ہے، اب اس کے لیے اگر آپ کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے تو شریعت نے یہاں پر بھی واجب قرار دیا. لڑائی ہو رہی ہے، صلح کرانے کے لیے، مظلوم کی دلجوئی کے لیے جھوٹ بولنا مباح ہے، جائز ہے. اپنے مقصد کے لیے جھوٹ بول ٹکا کے جھوٹ بولیں گے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں جو ہے وہ اگر توڑنے سے بکھیرنے سے بچانا ہے، ان کی صلح کروانی ہے، تو چھوٹا سا بھی جھوٹ بولنا نہیں. جھوٹ اللہ معاف کرے، اللہ کی لعنت پڑتی ہے. ہم نے کہا دن میں 600 دفعہ تو نے لعنت دی ہے کاروبار کی کرسی پر بیٹھ کر تم نے، لیکن یہاں پر جو ہے تیرے کو ضرورت تھی تو تیرے کو یہ یاد آیا. اور لعنت سے مراد کیا ہے، جہاں پر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور. کاش کہ ہم جہاں شریعت نے اجازت دی ہے وہاں اگر جھوٹ بولنے کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس طور پر لوگوں کو عافیت پہنچائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.